الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اس سے پہلے 3 دروس میں روزے کی نیت کا مسئلہ، سحری کے مسائل، اسی طرح سے روزے کی حالت میں ناپاکی کا مسئلہ، اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ سحری کے تعلق سے، اسی طرح سے ناپاکی کے تعلق سے بعض لوگوں کے سوال تھے، مناسب معلوم ہوا کہ آج کے درس کے اندر ان سوالات کا جواب آپ کے سامنے دیا جائے۔ تو سحری کے تعلق سے جو سوال تھا وہ یہ کہ یہاں پر عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب سحری کھا لیتے ہیں، مثلا 10-15 منٹ پہلے ہی، اور اس کے بعد پھر پانی آخری وقت میں پیتے ہیں، یا پھر پانی پہلے پی لیتے ہوں گے، دوبارہ پانی پیتے ہوں گے، تو پانی اس وقت پیتے ہیں جب اذان ہونے لگتی ہے، تو پھر جلدی جلدی میں پانی لے کر کے پینے لگتے ہیں، گویا کہ یہ کھانے پینے کا سلسلہ اذان کے دوران تک جاری رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے، حکم کیا ہے؟ تو اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ 2 حالت ہے، دیکھیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ سحری کے وقت ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ آج کل تقویم بنی ہوتی ہے اور وقت کی تعیین ہوتی ہے، اور اس وقت کے ساتھ آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اب صبح صادق ہو گئی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو جب آپ کو اس بات کا یقینی علم ہو گیا ہے کہ مؤذن کے اذان دینے سے سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کھانا پینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر کے وقت واضح ہو جائے۔ تو کالا دھاگا سے مراد صبح کاذب ہے، صبح صادق سے پہلے کا جس میں ہم سحری کھاتے ہیں اس کو صبح کاذب بولا جاتا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے جس میں آسمان پر عام طور پر سفیدی نمودار ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہو جائے اس وقت تک۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تبھی مؤذن اذان دے رہے ہیں وقت دیکھ کر کے، کیونکہ وقت کی تعیین کر دی گئی ہے تقویم کے اندر، تو پھر آپ کے لیے کھانا پینا درست نہیں ہے، رک جانا چاہیے اس سے پہلے ہی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، مثلا آج سحری کا آخری وقت 5:34، تو اس سے پہلے آپ کو کھانا پینا بالکل مکمل بند کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 34 پہ جیسے امام مؤذن صاحب اذان دینے لگے آپ جلدی جلدی میں پانی پی رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ البتہ ایک شکل ہے حدیث کے اندر، اس شکل کی وضاحت ہوتی ہے جس کو امام احمد نے رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور اس کا ہاتھ برتن میں ہو، فلا یدعہ، تو برتن نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ بعد میں کھلی، یعنی مثال کے طور پر 34 پہ جیسا آج آخری وقت تھا،
تو اس سے 5 منٹ پہلے ہی آنکھ کھلی. اب یہ کہ آپ سحری کرنے لگے تو سحری کرتے کرتے اب آدھا ہی کیے، ابھی پورا نہیں کر پائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ پھر مکمل سحری کر لیں اچھے سے، اس کے بعد پھر آپ کھانا پینا روکیں. تو یہ حدیث سے ان لوگوں کے لیے ایکسیپشن کے طور پر، استثناء کے طور پر، کہ جو سحری کے آخری وقت میں بالکل سحری کرنے لگے ہوں کسی مجبوری کے تحت، اور اس کے بعد پھر وہ کھانا پینا اذان کے دوران ہی چل رہا ہو، تو اس کے لیے چیز جائز ہے. کیونکہ کہا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے. تو ایک شکل یہاں پر مستثنیٰ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس شکل کے لیے تو درست مانی جا سکتی ہے بات کہ چلو اذان ہو رہی ہے، آپ نے ابھی تک مکمل سحری نہیں کی ہے، اپنی مکمل سحری کر لیں، تو یہ درست ہے. لیکن جان بوجھ کر کے آپ ایسا کریں تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے.